الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم اللہ رب کائنات نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائیں ان کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ لوگوں کو جن و انس کو اپنی وحدانیت اور اپنی ذات کا تعارف کروایا جائے۔ کسی کو کچھ سمجھ آتا ہے، کسی کو کچھ سمجھ آتا ہے، کسی کو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو مشکل سے آتی ہے، کوئی مثال سے سمجھ جاتا ہے، کوئی اپنے ذاتی تجربے سے سمجھتا ہے۔ یہ اللہ نے لوگوں کے مختلف مزاج بنائے، اور قربان جائیں اس رب رحمان پر کہ جس انسان کو اس رب نے خود پیدا کیا، اس انسان کو اپنی ذات، اپنی ربوبیت اور اپنی معبودیت سمجھانے کے لیے پوری کائنات کے اندر نشانیاں جمع ہیں۔ یہ نہ کوئی کہہ سکے مجھے نہیں سمجھ آیا، میں نے نہیں دیکھا، میں محسوس نہیں کر سکا۔ ہم تو ایک عام انسان ہونے کے لحاظ سے صبح شام کرتے ہیں، شاید ہی کبھی کسی نے کسی چیز کے اوپر غور کیا ہو، ضرور کرتے ہوں، کم افراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس دنیا میں پیدا ہوتی ہیں یا بنتی ہیں یا اس نے رکھی ہیں، ان کے علاوہ صرف یہ آسمان اور زمین کی پیدائش، یہ دن اور رات کا آنا جانا ہی بڑی نشانی لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے۔ اور عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جسے میں اور آپ عقل مند سمجھتے ہیں۔ ہم کسے عقل مند سمجھتے ہیں؟ ہم عقل مند سمجھتے ہیں کہ جس نے بہت بڑا کوئی بزنس شروع کر رکھا ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے تو بہت بڑا بزنس چلا رہا ہے نا بھائی، یہ بڑی یونیورسٹی کا ہیڈ ہے، ادارے کا ہیڈ ہے، اونچی کرسی پر بیٹھا ہے تو بھائی ایسے تو نہیں نہ بیٹھ گیا، عقل مند آدمی۔ لیکن رب کی نظر میں، شریعت کی نظر میں یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مند قرآن کسے کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ عقل مند انسان وہ ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، میری تشریح نہیں ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیات، کہ یہ دن اور رات اور یہ زمین و آسمانوں کے اندر ہم نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اور عقل مند کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ وہ انسان عقل مند ہے، وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، رب العالمین کی ذات اس کے ذہن سے، اس کے دماغ سے، اس کی زبان سے غائب نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وہ رات کو لیٹا بھی ہو تو وہ رب کا ذکر کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ بنا ہے رب نے بنایا ہے، وہ یہی فکر کرتا رہتا ہے، میرے مولا تو پاک ہے، تو نے اتنی عظیم یہ شاہکار دنیا کیسے بنائی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے مولا یہ ساری چیزیں تو نے باطل نہیں بنائی۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ان آسمانوں کا، زمینوں کا، صبحوں کا، شاموں کا، ٹھنڈ کا، گرمی کا مالک تو ہے، فقنا عذاب النار، میرے مولا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ عقل مند ہے۔ کوئی انسان جتنی مرضی دنیا کی ترقی اور عزت کے مقام پر پہنچ جائے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ بات یاد رکھیں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے شعور یا لاشعور میں اگر رب موجود نہیں ہے تو وہ بے عقل انسان ہے، کم عقل نہیں، بے عقل انسان، عقل نہیں رکھتا۔ عقل مند کی نشانی اللہ نے یہ بتائی کہ وہ رب سے، اپنے مالک سے جدا نہیں ہوتا۔ ابھی پیچھے ہم نے سردیاں گزاری، ابھی بہترین پیچھے موسم گزارا، رب کی قدرت ہے کہ پہلے ہم جب گرمیوں میں گندم کی کٹائی کرتے ہیں تو لو جو ہے یہ ہمارے چہروں کو جھلسا دیتی ہے، موٹر سائیکل پہ سفر آسان نہیں ہوتا۔ اس دفعہ ہم نے ٹھنڈ کے اندر کٹائی کی، ٹھنڈی تھی نا، بہترین موسم۔ اب چند دن سے زبردست قسم کی گرمی پڑنے لگ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں رب کی قدرت ہے، جو رب اپنے بندوں کو بتانا چاہتا، اور بندے وہ ہیں جو ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، میرے مولا تیری قدرت ہے۔ ایسے بھی تو ملک ہیں نا، ایسے بھی تو علاقے ہیں جہاں ایک ہی موسم رہتا ہے، ایسے بھی تو ہیں جہاں صرف ٹھنڈ یا گرمی آتی ہے، ایسی ہے جہاں صرف گرمی رہتی ہے، ٹھنڈ آتی نہیں، اور ہم ہیں کہ ماشاءاللہ سال کے اندر 4 موسم گزارتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے مولا یہ جو تیرا سسٹم ہے نا یہ باطل نہیں۔ اتفاق کی بات ہے، میں کہیں پچھلے دنوں سفر پر گیا ہوا تھا تو موسم بہت اچھا تھا، میں نے کہا کہ میں نے کمرے میں نہیں سونا، میں چھت پہ سوؤں گا، بڑی پیاری خوبصورت ہوا چل رہی۔ بڑے عرصے کے بعد زمانہ ہو گیا جب وہ چیز میں نے دیکھی تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ بڑا عرصہ پہلے مجھے بچپن میں یاد ہے کہ میں نے ٹوٹتے ستارے کبھی دیکھا کرتے تھے جب بچپن میں گاؤں میں رہتے تھے، تو رات کو سارے باہر سہن میں سوتے، تو رات کو آنکھ کھلتی نا تو کلیئر ہوتا آسمان، تو ستارے ٹوٹتے تھے۔ تو یہ چند 2 ہفتے ہوئے ہوں گے، 3، تو رات کو میں لیٹ ہی سویا، ویسے ہی جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے تارے نظر آئے،
تو میں نے پھر بڑے عرصوں کے بعد، شاید کوئی 20 سال کا عرصہ کم و بیش ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ تارے ٹوٹتے دیکھے، اور وہ مجھے منظر ایسا عجیب لگا کہ اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ کوئی تارا ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ میں یہی سوچتا رہا کہ میرے مولا تیری عجیب قدرت، تیرا عجیب نظام۔ کہیں تو نے کہا کہ ان ستاروں کو ہم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا، جو لوگ پہاڑوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں سفر کرتے ہیں، آج یہ جی پی ایس آ گیا اور یہ چیزیں آ گئی۔ جب یہ چیزیں نہیں تھیں، لوگ چاندوں اور ستاروں کو دیکھ کر اپنی جہت جو ہے وہ سیدھی کیا کرتے تھے، اور میرے مولا کہیں تو نے فرمایا کہ ان ستاروں کو ہم نے آسمانوں کے لیے زینت بنایا، کہ جب رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں نا، اس جیسا حسن اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہوتا رات کے بعد۔ اور کہیں تو نے فرمایا کہ رجوما للشیاطین، کہ یہ جو ستارے ہیں نا، جب شیطان آسمان کی طرف ایک حد سے زیادہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان ستاروں سے ہم ان شیاطین کو مارتے ہیں۔ اور میں نے یہ چیز بڑی کلیئرلی کئی مرتبہ دیکھی کہ ستارہ جا رہا ہے اور جاتے جاتے بجھ جاتا ہے۔ آخر کسی کو لگتا ہے تو بجھتا ہے نا، کچھ تو ہوتا ہی ہوگا، کیا ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہم اپنی دنیا سے ہی نہیں نکلتے، میں اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتا، میں اپنی دکان سے ہی نہیں نکلتا، میری یہی دنیا ہے، میرا جینا اور مرنا یہی ہے۔ اور میرے بھائی یہ تو بڑی محدود سی دنیا ہے، رب کا نظام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، کسی چیز پر آپ سوچنا شروع کر دیں نا، آپ کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ اسے ہر چیز میں رب کی قدرت نظر آتی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، قرآن نے کہا افرأیتم النار التی تورون، ہیں ہم میں سے ہر انسان آگ جلاتا ہے، او کبھی آگ کے اوپر تم نے غور کیا؟ افرأیتم النار التی تورون، جو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اور یہ آگ تم نے پیدا کی ہے کہ ہم نے پیدا کی؟ یہ ماچسیں تو آج آئی نا، پہلے لوگ پتھروں کے ساتھ آگ جلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان پتھروں کے اندر یہ طاقت کس نے رکھی، آگ کے اندر یہ طاقت کس نے رکھی کہ یہ آگ کو پکڑ لے؟ نحن جعلناها تذکرہ، لوگو یہ صرف آگ نہیں، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور اس آگ کو دیکھو کہ یہ کیا چیز ہے، ومتاعا للمقوین، تمہارے لیے رب نے اس میں فائدہ رکھ دیا، حالانکہ یہ تو جلا کر خاک کر دینے والی۔ فسبح باسم ربک العظیم، اس کی بڑائی بیان کرتے رہا کرو، اس کی کبریائی بیان کرتے رہا کرو، اس کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ یہ گرمی میرے بھائیوں، یہ بھی رب کی بڑی نعمت ہے، اور رب کی طرف اپنے لوگوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر، جب گرمی حد سے بڑھ جائے، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو، تھوڑا لیٹ کر لیا کرو۔ اور فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ، اور یہ جو گرمی کی شدت ہے نا، مِنْ فَيْحِ جہنم، یہ جہنم کا سانس ہے، یہ جہنم کا سانس ہے۔ اور یہ آگ کتنی خطرناک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے رب سے شکایت کی، جہنم نے کیا کہا؟ اے رب، فقالت یا ربی، اے میرے مولا، اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، ایک دوسرے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کو اجازت دی کہ پھر ٹھیک ہے، تو ایسا کر، ایک مرتبہ سانس نکال اور ایک مرتبہ سانس لے۔ جب جہنم سانس نکالتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، جب سانس لیتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی فرمایا، وہ کیسے لیتی ہے، کیسے نکالتی ہے، رب ہی جانتا ہے، لیکن یہ رب کی قدرت۔ اللہ اکبر۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کئی مرتبہ جب میں اپنے بستر میں جاتا ہوں نا تو مجھے نیند نہیں آتی۔ پوچھا گیا کہ جناب کیوں نیند نہیں آتی؟
کہتے ہیں کہ اگر میرے ذہن کے اندر جب جہنم کی آگ آ جاتی ہے ان النار اذهبت عني النوم، وہ جہنم کی آگ کی ہولناکی جو ہے نا میری نیند کو اڑا دیتی. فَكُنْتُ أُصَلِّي، اور پھر میں اپنے بستر پر لیٹا نہیں رہ سکتا، پھر میں اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میرے مولا اس آگ سے بچا لیں. جناب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی رات کو کھڑے ہیں، سورۃ اللیل پڑھنا شروع کر دی. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. جب یہ اس آیت پر پہنچے نا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، اے نبی ان کو بتاؤ کہ ہم نے تمہیں دہکتی ہوئی شعلوں والی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، بتا دیا ہے. کل نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ آگ بھی ہمارے سامنے آئے گی. لا یصلاها الا الاشقى، اس کے اندر جتنے بدبخت ہیں نا وہ سارے آگ کے اندر جائیں گے. الذی کذب وتولی، جو لوگ اللہ کو، اللہ کی اور اس کی رسول کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، وتولی، اور منہ پھیرتے رہے. یہاں میرے بھائیو ہم سب کے لیے نصیحت ہے، جا کے سورۃ اللیل کا ترجمہ بھی پڑھیں، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اپنی طرف سے شرح کر دی. کہ الذی کذب وتولی، کہیں ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلا تو نہیں رہے، وہ قول سے جھٹلا رہے ہوں، وہ عمل سے جھٹلا رہے ہوں. وتولی، چلو جھٹلا نہ رہے ہوں تو منہ ہی موڑ کر کھڑے ہو گئے ہو. کتنے ہی اتنے عمل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا حکم، آپ کی زندگی ہمارے سامنے، لیکن ہم کرتے اور مانتے نہیں. یہ بدبختی. اور سورۃ اللیل کہتی ہے لا یصلاها الا الاشقى، جتنے بدبخت ہیں ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہمیں بدبختوں میں سے نہ بنائے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے یہ قرآن پڑھنا شروع کیا، اس آیت پر پہنچے، آگے پڑھ ہی نہیں سکے، آواز بند ہو گئی، گلا بند ہو گیا، بالآخر رکوع کر دی. ان لوگوں کے دلوں کے اندر رب کی ذات کا اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا. اللہ اکبر. اور یہ سورج حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو سورج ہے نا، حتی تکون منہم کمقدار المیل، یہ ایک میل کے فاصلے پر لوگوں کے اوپر آ جائے گا، بالکل نزدیک ہو جائے گا. اور جب اتنی قریب آ جائے گا، ابھی تو یہ پتہ نہیں کروڑوں اور کتنے میلوں دور ہے نا، اور یہ اس کی حالت ہے، یہ 19-20 کا ہلتا ہے تو زمین تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا جب قیامت کے نزدیک یہ 1 میل پر آ جائے گا نا، اور سایہ بھی کوئی نہیں ہوگا، لوگوں کو پھر پسینے آئیں گے. اور وہ پسینے کتنے حیثیت کیا ہوگی کہ جس انسان کے جتنے گناہ اس کا پسینہ بھی اتنا. رسول اللہ نے فرمایا بعض کا پسینہ ٹخنوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا کولوں تک، بعض کا ناف تک، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں بعض کا اپنے منہ تک اور بعض اپنے پسینوں کے اندر ہی ڈبکیاں کھا رہے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اپنے گناہوں کے پسینوں کے اندر ڈبکیاں، اپنے گناہوں میں ڈوب رہے ہوں گے. ایک سخت دن، اوپر سے گرمی انتہا کی، اوپر سے سورج جو ہے وہ 1 میل کے اوپر، اور اوپر سے ڈبکیاں اور گرم پانی نکل رہا ہو نا آج کل، انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ جو گرمی ہے نا، یہ گرمی، اسے صرف گرمی نہ سمجھیں میرے بھائیو، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی. قوم شعیب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہلاک کرنا چاہا نا، تو ان پر سب سے پہلے گرم ہوا کو چلایا. گرم ہوا چلی، 7 دن سخت لو، کھیت جل گئے، درخت جل گئے، گھر جو ہیں وہ تندور بن گئے. روایات کے الفاظ ہیں کہ جو ان کے کنویں تھے نا، ان کا پانی ابلنے لگا. زمین پر چلتے تھے تو تپتی زمین سے ان کے پاؤں جو ہیں، ان کی جلد جو ہے وہ اکھڑ جاتی تھی. جب 7 دن تباہی کا اور بڑا سخت ترین جب اس قسم کی لو اور گرمی چلی، اب پانی کی یوں کہہ لیں کہ
سخت تڑپ تھی کہ ٹھنڈ ملے. اچانک ایک طرف سے پھر کالے بادل جب آئے، ہم بھی کالے بادل دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی کالے بادلوں کو، کالی گھٹاؤں کو چڑھتا ہوا دیکھتے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگتے، پریشان ہو جاتے. کیوں؟ اس قوم کی بنا پر. قوم نے دیکھا کالے بادل آئے، جب بادل آ کر ان پر ٹھہر گیا تو کچھ سورج بھی کم ہو گیا، چھاؤں بھی ہو گئی، کو ٹھنڈ ہو گئی، تو پوری قوم اس بادل کے نیچے اکٹھی ہو گئی. جب ساری قوم اس بادل کے نیچے اکٹھی ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ بادل ان پر پانی برساتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان بادلوں نے پھر ان پر بجلیاں برسائیں. چہ جائے کہ وہ ان پر بارشیں برساتا، اس بادل سے پھر رب نے آگ برسائی. جو بچ بھی سکتا تھا وہ بھی نہ بچا، کیونکہ سارے جو اکٹھے ہو گئے، سارے کے سارے قوم، اللہ رب العالمین نے اس گھٹا سے آگ اور بجلیاں برسا کر جو ہے نا وہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دی. اللہ اکبر. رب کی قدرت کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی کسی نے سوچا کہ جب یہ جو بادل ہے، اس بادل سے پانی کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ کیا سسٹم ہے؟ بادل کے اندر پانی تو نہیں ہوتا. تو چلیں یہ گیسز ہوں، پانی ہو، کچھ بھی ہو، تو میرے بھائیوں اس کے اندر پھر بجلیاں کہاں سے آ جاتی؟ کبھی آپ نے بجلی کی گڑک اور چمک دیکھی؟ اس کی اتنی گڑک اور اتنی چمک اور اتنی گرج کہ انسان کا دل پھٹنے کو آ جاتا ہے اگر یہ بڑھ جائے. پرندے گر جاتے ہیں، اور جہاں پڑ جائے وہاں کوئی چیز موجود نہیں رہتی. بھائی ان پانیوں کے اندر بجلیاں کہاں سے آ گئیں؟ ان پانیوں کے اندر آگے کہاں سے آ گئیں؟ اس چیز پر تم غور نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. رب العالمین یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو گرمی ہے، یہ جو سورج ہے، اسے صرف گرمی مت سمجھو کہ گرمیاں پڑ گئی ہیں تو کسی نے کولر لگا کے بیٹھ گیا ہے، تو کوئی اے سی چلا کر بیٹھ گیا. اللہ کے بندو، قیامت کو یاد کرو، قبر کی گرمی کو یاد کرو، حشر کی گرمی کو یاد کرو. اللہ اکبر. غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری شدید گرمی، عرب کی گرمی آج بھی مشہور ہے، سخت گرمی ہوتی، سخت شدید ترین جلا دینے والی گرمی. غزوہ تبوک ہو گیا، پتہ چلا کہ رومی حملہ کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چلو رومی حملہ نہیں کریں گے، ہم جا کر جو ہے ان کا آگے مقابلہ کریں گے. اتنی شدید گرمی ہو، گھوڑوں گدوں کا اور پیدل سفر ہو، اور اوپر سے فصلیں بھی پکی ہوئی ہوں، اور فصلیں بھی ہماری طرح نہیں کہ کوئی سال میں 3 اٹھا لیتا ہے، کوئی 4 اٹھا لیتا ہے. ایک ہی فصل ہوتی ہے کھجور کی، جو کاٹنی ہے، سنبھالنی بھی ہے، بیچنی بھی ہے، سارا کچھ کرنا. تو بعض کے دلوں میں خیال اور وسوسے، شیطان ہے نا، شیطان انسان کا دشمن ہے. لمبی بات کو مختصر کرتے ہیں، کوئی عذر تلاش کرنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بعض منافق لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا تنفروا فی الحر. او کدھر جا رہے ہو اللہ کے نبی کے ساتھ؟ لا تنفروا فی الحر. گرمی ہے، کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جانے کی؟ گرمی میں نہ نکلو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا. اے نبی ان کو بتاؤ کہ یہ جو گرمی ہے یہ کچھ نہیں، جو جہنم کی گرمی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. نیکی کے لیے محنت، نیکی کے لیے مشقت، رب کے لیے محنت، رب کے لیے مشقت. آج رات میں اے سی لگا کر سویا ہوں تو میری نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. بہترین ٹھنڈا میٹھا موسم، بھائی کون گرمی کے اندر جائے اور جا کر فجر کی نماز پڑھے؟ پہلے ہی رات کو 1 بجے سویا ہوں. کسے پڑھی ہے دوپہر کے ٹائم مسجد کے اندر آئے ہیں جی؟ کسے پڑھی عصر میں تپتی جو دوپہر کے اندر مسجد میں آ کر نماز پڑھے؟ اس لیے کہ گرمی، اور تم اے سی میں بیٹھے ہو. قل نار جہنم اشد حرا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں اگر تم ان چھوٹی چھوٹی گرمیوں اور سردیوں اور ان 19-20 کے معاملات سے ڈر گئے تو پھر یاد رکھو کہ ان گرمیوں سے لاکھوں درجہ سخت گرمی تمہارے انتظار کے اندر. ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے. سردیوں میں ہمیں سردی لگتی، گرمیوں میں ہمیں گرمی لگتی. او اگر سردیوں میں تمہیں سردی لگتی ہے، گرمیوں میں گرمی لگتی ہے، تو پھر تم نے کام کب کرنا؟ اور یہ ساری سردی اور گرمی صرف روزے رکھنے کے لیے،
یہ صرف نماز کے لیے، اور ہمیں کسی کام کے لیے گرمی نہیں لگتی۔ ریڑی بان، جو ریڑی پر بیٹھا ہو، دکاندار نے تو پنکھا لگایا ہوتا ہے نا، ریڑی بان، گدھا ریڑی کے اوپر ہتھ ریڑی لے کر سارا دن صبح سے لے کے شام تک اڈے کے اوپر کھڑا رہتا ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی ہوا ہے، لو چلے، آندھی چلے، جھکڑ چلے، گاڑیوں کا ڈیزل ہے، بدبو ہے، کیا کچھ نہیں، لیکن وہ کھڑا ہے کس لیے؟ دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے۔ ایسے ہی ہے، دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے۔ وہاں ہمیں گرمی نہیں لگتی، وہاں مجھے کمزوری لاحق نہیں ہوتی، وہاں میرے سامنے میری بیماری نہیں آتی۔ اگر میری بیماری اور گرمی سردی آتی ہے تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر ہی عمل کرنے سے آتی۔ اور کوئی خدا کا ہم خوف کریں، کوئی رب سے ڈریں، اور کوئی معقول عذر ہو تو بندہ انسان عذر بناتا بھی اچھا لگتا ہے۔ جب عذر کوئی نہیں، جب کوئی وجہ کوئی نہیں میرے بھائیوں، تو پھر یہ سارے معاملات کس وجہ سے؟ یاد رکھیں، نماز سب سے اہم ہے، مسجد سب سے اہم ہے، رب کا حکم سب سے اہم ہے، رب کے حکم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اسی چیز کا تو ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہماری پیشانی، ہم تو انسان تو ناک کی بات کرتا ہے نا، میری ناک اونچی رہے، میری ناک نہ کٹے۔ وہ اللہ کے بندو، نماز کے اندر تو ناک چھوڑ، ہم اپنا سر زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مولا تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ کس چیز کا اقرار؟ دکان سے میں اٹھتا نہیں، بستر سے میں نکلتا نہیں، یاروں کو میں چھوڑتا نہیں، حلال حرام کی تمیز میں نہیں کرتا، رب کے حکم جو ہے میرے سامنے ٹوٹتے ہیں، مجھے غیرت اور شرم نہیں آتی۔ کون سے اللہ اکبر کے سامنے میرے بھائیوں ہم سجدہ کرتے ہیں؟ کس منہ سے کرتے ہیں؟ یہ وہی سجدہ ہے جس کے متعلق سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدبختی ہے، منہ سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لیکن اللہ اکبر کو مانتے نہیں۔ الذی کذب وتولی، اگر انسان بدبخت، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور بدبخت کی تعریف الذی کذب وتولی، جو رب اور اس کے رسول کو جھٹلا دے کہ میں مانتا ہی نہیں، وتولی، یا اسے اپنا منہ پھیر لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں بدبختوں میں شامل نہ فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سچی نیت کے ساتھ صبح 3 مرتبہ یہ کہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، خلوص نیت سے، عمل بھی اونجدے ہونے چاہیے نا۔ بندے کو ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہیں سخت شوگر ہے، یہ لو پکڑو، انسولین ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ ٹیکہ لگاؤ اور میٹھے کے قریب نہیں جانا۔ بندہ ساتھ انسولین کا ٹیکہ بھی لگایا اور ساتھ 1 کلو مٹھائی بھی کھا لے، اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ کبھی کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ شاید ڈاکٹر بھی اسے دوبارہ دوائی نہ دے۔ تو میرے بھائیو، ہماری مثال بھی یہ ہے، اللہم اجرنی من النار صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ اس کو کہ جو اس کے پرہیز ہیں ان پرہیزوں کے اوپر بھی عمل کرے، پھر رب سے کہے میرے مولا میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جس حد تک میں چھوڑ سکتا تھا، جس حد تک میں کر سکتا تھا، میرے مولا اب جہنم کے عذاب سے تو مجھے بچا۔ اور جہنم کے عذاب سے ہم نے اپنے عملوں سے نہیں، اللہ کی رحمت سے بچنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ تو یہ مسنون دعا یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے صبح 3 مرتبہ شام 3 مرتبہ کہے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم خود کہتی ہے میرے مولا یہ جو بندہ مجھ سے اتنا خوف زدہ ہے میرے مولا اس کو مجھ سے آزاد کر دے۔ اور جو انسان 3 مرتبہ یہ کہے کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جنت خود کہتی ہے میرے مولا یہ بندہ میرا اتنا مشتاق ہے تو میرے مولا اسے مجھ میں دخول کی اجازت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی خوش نصیب انسان بنائے، ہمیں بھی بدبخت نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین آج کل یہ جو وبا چل رہی ہے اور کثرت کے ساتھ اتنی اموات ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔